نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا جو سبق تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جو کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات کو یاد دلایا، ان کی یاد دہانی کرائی، اور ان سے کہا کہ ان انعامات کو یاد کرو، اور اللہ کے ساتھ وہ کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ بھی یاد کرو، اور ان وعدوں کو پورا کرو، تاکہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا کہ وہ تمہیں ضرور جنتوں میں داخل کرے گا، ضرور تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کرے۔ لیکن اہل کتاب یا بنی اسرائیل جو ہے، ان کے کیسے معاملات رہے، کس کس طرح سے انہوں نے ان نعمتوں کو کفران نعمت کیا، ان نعمتوں کو آنے کے بعد بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ الٹا ناشکری کرتے رہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو وارننگز بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر تم وعدہ پورا نہیں کرو گے اور
اپنے اعمال کو درست نہیں کرو گے تو اس صورت میں تمہاری پکڑ جو ہے وہ شدید ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر وعدہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع باجماعت نماز کرنے کا بھی اعادہ کیا، یا ان کو یاد دلایا کہ جس طرح سے اس شریعت محمدی میں یا اس قرآن کے ذریعے سے حکم ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فردر اس کے ایکسپلینیشن میں یہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کا جو حکم ہے، جس میں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور مطلب باجماعت نماز کو قائم کرنا، اس کی یہ بھی اب تمہارا دوبارہ تو تم یاد کر لو اور اس طرف لوٹ آؤ اور اس کو اپنا لو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور پھر صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا ایک انتہائی اہم چیز، جو صبر اور نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو نماز کے ساتھ اپنا قائم رکھتا ہے رشتہ، اور صبر جو ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک ہتھیار بناتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً مطمئن رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جو ہے وہ آزمائش یا سختیاں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو آسانی سے جھیل بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور یقیناً آخرت کی زندگی میں بھی پھر وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہیں۔ اور ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں فوکس رکھتے ہیں قیامت کو منزل کے طور پر۔ بڑھتے ہیں آگے، آج کا ہمارا اگلا سبق اس سے آگے آیت نمبر 47 سے آنورڈ ہے، اور اگلا ہمارا جو سبق ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے متعلقہ ہی ہے، تقریباً اسی طرح کی آیات ہیں جیسے کہ پہلے گزری۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کو یاد کرا کے ان سے دوبارہ سے مطلب تائید کی گئی یا وارننگ کہ تم اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر لو۔ تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 47 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو کہ میں نے انعام کی تم پر۔ جیسا کہ کل تذکرہ ہوا، یہ سیم اسی طرح سے آیت کا حصہ ہے جیسے پہلے کل ہم نے سبق شروع کیا تھا، کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی، جس میں مطلب بادلوں کا سایہ بھی ہے، جس میں پانی کے چشمے جو ہیں وہ بھی ہیں، جس میں من و سلوہ جیسی خوراک جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی، تاکہ وہ آسانی سے اپنی معاملات جہاں وہ چلا سکیں زندگی کے۔ اور ان نعمتوں کو دوبارہ سے یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں اضافہ کیا ہے اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیت کے نسبت، وَإِنِّي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، اور بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یعنی یہ جو انعامات کی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں تمہارے اوپر، اس کے ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر اتنا فضل و کرم کیا کہ تمہیں جہان والوں پر برتری اور جہان والوں پر حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاں پر بہت سارے انعامات سے نوازا، وہیں پر بہت سارے نبی جو ہیں وہ بھی، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے، اور پھر آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی جو ہیں وہ بھی سارے تمہارے پاس آئے، شریعتیں جو ہیں وہ بھی ساری تمہارے پاس آئیں، دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی کمال نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں تو بادشاہت اور حکومت جو ہے وہ بھی عطا کی، تاکہ تم آپ مطلب دنیا پر راج کر سکو، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو
جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں یا جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ تو مطلب باقی دنیا کی نسبت تمہارے اوپر تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے حکومتیں جو ہیں وہ بھی عطا کی، جیسا کہ کل ہم نے یا اس سے پہلے ہم نے ایک تمہید میں جو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت اور ان کا جو اقتدار ملا تھا وہ ایک عالی شان اقتدار تھا ان کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت جو ہے اس کی کافی ساری تفصیل جب ہم آگے جائیں پہنچیں گے تو دیکھیں گے، وہ ایک کمال کی حکومت تھی جو بنی اسرائیل کو ملی۔ اس حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، کہ وہ تو پرندوں چرندوں اور دوسرے جو جانور ہیں ان کے اوپر بھی، ہواؤں کے اوپر بھی اور جنوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور پھر قوم سبا جیسی ایک طاقتور قوم جو ہے ان کو بھی وہ مغلوب کر گئے، ان کے اوپر بھی غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو دی، جن کو وہ جن کے ذریعے سے وہ دنیا میں راج کرتے رہے یا دنیا میں حکومت بھی کرتے رہے، اور بڑی اعلیٰ اور بڑی ہی مطلب ایکسٹرا آرڈنری قسم کی حکومتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، اور دیکھو تم ڈرو یومن اس دن سے، اور دیکھو تم ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ قائم آئے گی اس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا يقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس دن کسی سے اس سے کوئی سفارش ہی قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس دن کوئی معاوضہ اس سے لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی اس دن وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا، اور تم ڈرو یومن اس دن سے، اور تم اس دن سے ڈرو۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، جس کی بہت ساری تفاصیل جو ہیں وہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں ملیں گی۔ قیامت کیا ہوگا، وہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کا ویو جب ہمارے سامنے آئے گا، وہ آیات ہمارے سامنے جب آئیں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر وہ بڑا بھی دن ہوگا، کس قدر وہ شدید دن بھی ہوگا، کس قدر وہ مشکلات والا دن بھی ہوگا، کس قدر وہ حیرت کر دینے والا دن ہوگا، کہ جس دن کسی کو کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنا آپ نفسی نفسی جو ہے وہ وہی معاملات ہوں گے۔ حتیٰ کہ ماں جو ہے وہ اپنی چھاتی سے لگے ہوئے بچہ جو ہے اس سے بھی وہ بے نیاز ہو جائے گی، جبکہ ماں کی محبت جو ہے دنیا کی محبتوں میں عظیم ترین محبت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کی ہولناکیاں اس دن کی، وہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوگی وہ سارے کے سارے ان پہلوؤں کو سمجھنا، کہ کس قدر وہ بڑا اور ہولناک دن ہوگا۔ اس دن سے ڈرو، اور یہ جب یہاں پر تذکرہ کیا اور ان کو یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ اس دن سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی اس دن کے بارے میں پوری معلومات اور پوری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا دی گئی، یا ان کی کتابوں میں بھی یہ ساری معلومات اس دن کے متعلقہ یعنی قیامت کے بارے میں موجود تھی، اور ان سے ڈرانے کے لیے اور اس کے فائدے جو ہیں وہ بھی ان میں تذکرہ کیے گئے تھے۔ تو یہاں پر ان کو یاد دلایا گیا، اور اس توسط سے آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تذکرہ کر کے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے یاد کرایا، اب تم بھی یہ آیت پڑھے، تمہیں بھی یہ یاد آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال ڈرو اس دن سے، اس دن کا خوف رکھو یا اس دن کی تیاری پکڑ لو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن نہ کوئی نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے، کہ اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی انسان، کوئی وہاں پر چیز کسی قسم کی کسی بھی طرح سے کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ دنیا کے رشتہ داریاں، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کے جتنے متاع ہیں، یہ سب دنیا کے مال ہیں یا دنیا کی زینتیں ہیں یا دنیا کی رونقیں ہیں۔ جیسے ہی انسان جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کرے گا تو اس کے لیے مطلب آگے صرف اس کی گٹھری میں بندھا ہوا کیا ہوگا، یا اس نے جو پیچھے اپنے آثار چھوڑے، وہ آثار جو ہیں یا نقش قدم جو ہیں، یا اس کا جو اس کے جو اعمال ہیں، اعمال جاریہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں جو ہیں وہ
کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے، یا وہ عمل جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اپنی زندگی کے دوران کیا وہ اس کے ساتھ جائے گا، یا اس کی نیک اولاد جو ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جیسے ہی دنیا کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہوا، وہ کچھ کوئی چیز کسی بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ ساری چیزیں بھی آخرت میں قیامت قائم ہونے تک جتنا اس کے مال میں، جتنا اس کے اسباب میں، جتنا اس کی کمائی میں جمع ہو گیا، بس اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، اور پھر اسی کے اوپر اس کو تکیہ کر کے آگے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اور اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو وہاں پر معاملات جو ہیں وہ کس قدر مطلب کس قدر سخت ہوں گے۔ صرف اس میں تقوی والے جو ہیں انہی کو کچھ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ تو بہرحال کوئی کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اس دن، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس دن کوئی شفارت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ ج- سفارش کرنا ہمیں پتہ ہے کہ سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تائید کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی کوئی آسانی کی درخواست کرنا، یا اس کے لیے کسی بینیفٹ کی ریکویسٹ کرنا کسی کو، تو وہ سفارش ہے۔ تو سفارش، دنیا کی سفارش کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں تو مثال کے طور پر کسی نے کوئی سفارش کرتا ہے، کسی کو جاب کے لیے کوئی سفارش کرتا ہے کہ اپنے باس سے یا اپنے مینیجر سے یا کسی اپنے دوست سے کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کا یہ ایکسپیرینس ہے، اس کو جاب پہ رکھ لو، یہ بڑا کوالیفائڈ بندہ ہے اور ایکسپیرینس بندہ ہے، یہ وہ۔ تو وہ جو آجر ہے یا جو بھی ہے مالک یا مینیجر، تو اب وہ اس بندے کی جو جو شہادت ہے یا اس بندے کی بات جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا جاننے والا بندہ ہے جو فلاں کی سفارش کر رہا ہے، اور وہ یقیناً اس کے قابل ہوگا اس لیے میرے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو اس کو تو وہ ڈیپینڈ کرے گا انفارمیشن پہ جو اس کے دوست نے یا اس کے کسی قریبی نے اس کو دی کسی دوسرے کے بارے میں۔ لیکن اللہ کے حضور تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو جو سفارش کرتا ہے، کرنے والا ہے، اس کو بھی بہت خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کا چھپا ظاہر باطن ہر چیز، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی۔ تو لہذا وہاں پر کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ سفارش، دنیا میں جو سفارش کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں، کچھ چیزوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سچ ہوں گی، کچھ چیزیں جھوٹ ہوگی، تو اور وہ سے سارا کچھ جانتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ لیکن دنیا آخرت میں تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ ایسی ہستی کے سامنے حاضر ہے جس کو تو ہر چیز جو ہے وہ پتہ ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ ہاں البتہ وہاں پر کچھ ایکسکلوژنز یا کوئی آیات اور احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کچھ معاملات میں کچھ جو سفارشیں جو ہیں وہ ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا جو سیٹ پروٹوکول ہے قیامت کا اس کے تحت ہی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر یا اس سے آگے کسی کے میں کوئی مجال یا کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو کسی کی کوئی سفارش نہیں وہاں پر قبول کی جائے گی، نہ ہی اجازت دی جائے گی، نہ ہی کسی میں ہمت ہوگی، ماں سوائے وہ سفارش کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اس کی سفارش کی جا سکے گی جو سفارش کا حقدار ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں کفر میں مر گیا اس کے لیے وہاں پر کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ ہاں جو مومن ہوں گے ان کے لیے کچھ سفارشیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی وہاں پر شفاعت کریں گے یا اس طرح کے معاملات۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی، جیسے کہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا اپنے قاری کے لیے۔ تو اس طرح سے کچھ متفرقہ، لیکن وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے حق میں سفارش کی اجازت ملے گی اور جو سفارش کا حقدار ہوگا، ایک سیٹ پروٹوکول کے تحت، کچھ سیٹ انوائرمنٹ کے تحت صرف اسی کی سفارش ہو جا سکتی ہے، وگرنہ وہاں پر ہر کوئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1، مجھے روب میں مدد دی گئی کہ 1 مہینہ کی مسافت سے میرا دشمن مجھ سے مرغوب ہو جاتا ہے یا میری دھاک پہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔
یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے جو امت محمدی کی طرف مطلب عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ نمبر 4، ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا رحمت اللہ عالمین۔ اور نمبر 5 جو ہے، مجھے شفاعت دی گئی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب یہ خاص چیز جو عطا کی، ان چیزوں میں شفاعت جو ہے وہ بھی ایک جیسی چیز ہے، کیونکہ دوسرے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی سفارش کرنے سے معذوری کا اظہار کر لیں گے، اور وہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے، تو وہاں پر کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کچھ سیٹ پروٹوکول کے اندر، کچھ سیٹ انوائرمنٹ میں یا سیٹ معاملات میں جس کا حق ہوگا۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس کا کوئی معاوضہ، اور اس سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ جو ہے وہ بھی اس کے عوض بھی کوئی اس کے ساتھ ریلیکسیشن نہیں ہوگی، کہ وہاں پر کچھ لے دے کر کے کچھ معاملہ ہو جائے، دنیا کی دولتیں جو ہیں چلو کس کام آئیں گی، اس میں سے کچھ ہو جائے، تو کسی طرح کا کوئی معاوضہ بھی وہاں پر کسی طرح کے کام نہیں ہوئے گا، جیسا کہ سورہ معاہدہ میں ہم جا کر دیکھیں گے آیت نمبر 36 میں، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، یعنی جتنا کچھ زمین میں ہے اس کا دگنا بھی وہ اگر دے دیں، تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا کی ساری دولتیں، ساری دنیا کا جو کچھ ہے اس کا ڈبل بھی وہاں پر کسی طرح کی کوئی چھوٹ یا کسی طرح کی کوئی ریلیکسیشن یا نرمی کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اول تو وہاں پر کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، کہ دنیا کی چیزوں کو ہم جانتے ہیں، تو دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں کتنے خزانے ہیں اس کو تو ابھی تک کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکا یا کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے، کب سے ہے چل رہا ہے اور کب تک وہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے سورۃ المعارج کی کچھ آیات ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک، چھوٹی چھوٹی آیات جن کا مفہوم کچھ جو ہے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، یعنی ان کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی وہیں پر ارد گرد پھرتے نظر آ رہے ہوں گے، یا وہیں پر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کام نہیں آئیں گے، پوچھیں گے نہیں۔ مجرم چاہے گا کہ کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو، جو اسے جو اسے جگہ دیا کرتا تھا، یعنی جن خاندان کی، جس میاں بیوی کی، جس ماں باپ کی وہ پرورش کرتا تھا، یا جن کے اوپر دنیا میں وہ محنت کرتا تھا، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ فدیہ میں دے دوں، اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچا لیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی یا بھڑکنے والی ایک آگ ہے۔ تو دنیا میں تو ہم جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جن مال سے ہم محبت کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ آخرت میں اگر کوئی سختی میں گرفتار ہوگا، تو وہ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اپنی دنیا کی ساری دولت اور رشتہ دار جو ہیں وہ نچھاور کر دوں، اور مجھے یہاں سے کچھ تھوڑی سی نرمی ہی ہو جائے، لیکن وہ بھی وہاں پر میسر نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا وہاں پر، یا مدد کرنے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کوشش کرے یا خود وہ کوئی انتظام کرے، وہ بھی نہیں، اور نہ ہی دوسرا کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں پر آگے بڑھ سکے گا۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں ہے، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا، اور نہ ہی کسی کو مددگار پائے گا۔ یعنی وہاں پر صرف اور صرف اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہیں مانگ لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے چندہ کام نہیں آ سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ اس ایسی شخصیت تاریخ کائنات میں نہیں، اور ان جیسا مطلب ان جیسا عمل کرنے والا پوری کائنات کی تاریخ میں نہیں۔ وہ جب اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں میں تمہارے ساتھ کچھ معاملہ کر سکوں آسانی کا تو ہے، آخرت میں مجھ سے کچھ توقع مت رکھنا، تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں اور ہمارا وہاں پر کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت مرحمت نہیں فرمائیں گے، وہ بھی نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی کسی کے معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ کچھ واقعات ایسے ہوں گے قیامت کے دن، یقیناً ان واقعات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے جیسا یقین رکھیں گے تو ہی ہمیں یہ دنیا کی زندگی میں کچھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترغیب ملے گی۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو باقی جو ہے اس سے کیا تکیہ رکھنا، اور یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ کیا کہ کوئی جان کسی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری وغیرہ اور کوئی سفارش قبول نہیں کیا جائے کہ یاری دوستی یہ وہ کسی کام نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ جو ہے وہ اس کا وہاں پر چلے گا، دنیا کو کسی کا دنیا کی مال و دولت رشتہ داری یہ وہ، اور نہ ہی وہ کسی کی مدد کیے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے وسائل یا سورسز یا ریفرنسز ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہم استعمال کر کے دنیا کے کام جو ہیں وہ نکالتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی جو ہے، کوئی شخص جو ہے کسی مصیبت میں پڑ جائے یا کسی ایسے معاملے میں پھنس جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں، یا ان میں سے ایون ایک چیز بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بنا دیتی ہے کہ کچھ آسانی ہو جائے اس کی، کیا کچھ اس کے لیے مطلب چھوٹ ہو جائے۔ لیکن آخرت میں یہ دنیا کی کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہاں پر کسی کا کام نہیں آئیں گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعون، آل فرعون سے، فرعون آل فرعون سے مراد ہے فرعون اور فرعون کے حواری اور فرعون کے لشکر۔ فرعون، اس کے حواری یعنی اس کی قوم کے لوگ، اور اس کے اپنے ساتھی وزراء عمرہ مشیر وغیرہ جو ہیں وہ، اور اس کا لشکر جو ہے فرعون کا لشکر جو ہے وہ بھی بہت بڑا لشکر تھا، طاقتور اسلحے کے ساتھ لیس تھا۔ تو اور ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، وہ سب پہنچاتے تھے سوء العذابی، ایک برا عذاب، یذبحون، وہ برا عذاب کیا ہے جو وہ پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یا تمہاری لڑکیوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ذرا دوبارہ سے یاد کرو بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اپنے ماضی کو، کہ کس طرح سے ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے، فرعون اور اس کے حواریوں اور اس کے لشکروں سے نجات دی، جبکہ وہ تمہیں اس قدر سخت اور اس قدر برا عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے، اور تمہاری لڑکیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ اس سے پہلے تذکرہ تو ہو چکا، زیادہ تفصیل میں جانے کے اب مطلب یہاں پر وقت بھی نہیں، لیکن جب ہم سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ یہ ایک پورا سنیریو، اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو پورا سنیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ ذرا سوچیں کہ کوئی کسی کے ہاں ولادت ہو رہی ہے کسی لڑکے کی، اور وہاں باہر ایک جلاد کھڑا ہے کہ وہ اس کا انتظار ہے کہ کب وہ لڑکا پیدا ہو اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اور وہ اس کو وہیں پر ان کے سامنے ہی کاٹ دے، یا مطلب جا کر چھین کر ان ماں باپ سے، ان بہن بھائیوں سے، ان رشتہ داروں سے چھین کر وہاں سے لے جائے اور اس کو ذبح کر دے۔ ماں پر کیسے بیتتی ہوگی، کہ کیسے وہ بہن کرتی ہوگی، کیسے وہ کیسی وہ سچویشن ہوگی، باپ کا کیا حال ہوگا، اس کے دیگر جو گھر والے ہیں کس طرح سے وہاں پر افسر تفریق کا عالم ہوگا، اور کس طرح سے ایک کیفیت ہوگی، ایک بڑی پر مطلب ایک غمگین قسم کی۔ ہم اس کا اندازہ تب کر سکتے ہیں جب یہ سنیریو پورے جو ہیں وہ اپنے ذہنوں میں لے کر آئے کہ کسی سے بچہ چھین کر لے جایا جا رہا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے ماں باپ اور ارد گرد ہے، اور پھر ارد گرد علاقے میں کیا ماحول ہوگا، کس طرح سے وہ وہاں پر
ایک بے بسی اور لاچار کی جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ یہ بہت بڑی سزا تھی جو ان کو، ان کے اوپر فرعون جو ہے اس کی طرف سے ایک عذاب کی طرف تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے در حقیقت آزمائش تھی ان کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا کہ دنیا کی طاقتوں میں تکیہ رکھنے والی جو ایک بڑی سلطنت جو ہے فرعون کی، وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کی، حالانکہ اس نے ہر طرح کے اقدامات کیے، لیکن ایک بچہ جو ہے پھر بھی جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو وہ بچہ جو ہے وہ پیدا بھی ہو گیا، اور وہ بچہ بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال اس کا حکم تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہ پھر لڑکا جو ہے وہ اسی کے محل میں اسی کی بیوی کے زیر سایہ وہ پلا بڑا، اور پھر اس کے اپنی ماں جو ہے وہ اس کے دودھ پلاتی ہے اور اس کو پالنے میں سارا کچھ ہے۔ اور یہ مطلب سٹوری اگر پوری دیکھیں تو یہ اللہ کے احسانات جو ہیں وہ اس بہت بڑی ایک مثال اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ کرتے ہیں مختلف مقامات پر قرآن مجید کی، بنی اسرائیل کو، کہ ایسی کوئی نعمتیں جو ہیں وہ بھی کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی جتنی بنی اسرائیل کو کی۔ وہ فی ذالکم بلاؤن، اور اس میں یقیناً آزمائش تھی، اور اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اور اس سارے واقعات میں یا اس ساری جو سچویشن ہے، یہ تو در حقیقت فرعون جو ہے وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ بس اپنا اختیار اس نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز کیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ گمراہی میں اپنے ظلم میں جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھ لو، میری تدبیر کے آگے تم بے بس ہو گئے، میری تدبیر جو ہے اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا میری پلاننگ ہے۔ تو یہ تو در حقیقت رب کی طرف سے آزمائش تھی، اور اس آزمائش کو پورا اترنے کے لیے بھی رب نے تمہیں حوصلہ دیا، اور پھر اس آزمائش سے رب نے تمہیں نکالا بھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ رب کی اپنی طرف سے آزمائش سے نکلنے کا وہاں پر ان کو طاقت ہمت بھی دی اور مہلت بھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے یا تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، فرعون اور اس کے لشکر اور حواریوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑا، وہی مطلب ریڈ سی کی جو برانچ ہے، گلف آف سوئز، جس کا ہم نے کل اس دن تذکرہ کیا، کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے عصا مارا، اور راستہ بن گیا، تو اس میں سے بنی اسرائیل تو گزر گئے۔ تو لیکن جو فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ وہاں پر جب راستے میں آئے تو ان کے اوپر پانی جو ہے وہ چڑھ دوڑا اور وہ غرق ہو گئے سارے۔ تو یہ اس کی یاد دہانی کہ ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو تمہاری وجہ سے پھاڑا تھا، اور اس کے ذریعے سے تمہیں فرعون سے اور اس کے اس کا لشکر جو ہے اس سے تمہیں نجات دی تھی، اور فرعون نہ صرف نجات دی تھی بلکہ تمہارے سامنے، تم اپنی آنکھوں سے گواہ ہو، تمہارے سامنے ایک اس وقت کی ایک بڑی طاقت جو ہے، اس وقت کی ایک بڑی طاقت اور اس وقت کا ایک بڑا لشکر جو ہے کیسے اس وقت وہ غرق ہو گیا، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو ذرا یہ نظارہ جو ہے اس کو بھی یاد کرو، اور اس کو بھی ذرا اپنے ذہنوں میں لے کر آؤ کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات کیے ہیں، پھر بھی تم بھول جاتے ہو، اور پھر بھی تم اپنی ضد اور انا پہ اکڑ جاتے ہو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ، یعنی نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات حاصل کرنے کے لیے 30 راتوں کے لیے، 30 دنوں کے لیے وہاں پر بلایا، 30 راتوں کے لیے، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتیں کر دیا۔ تو 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہاں پر مطلب تورات کو لینے کے لیے، یا وہ کتاب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور تم نے معبود پکڑ لیا ایک بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، وہ تو کوہ طور پر چلے گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے ایک بچڑے کو اپنا لیا یا پکڑ لیا یا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ اور تم نے ایک اور ظلم اپنے اوپر کیا، اتنے بڑے انعامات کی ہونے کے باوجود، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کس طرح سے تمہارے ساتھ معجزات ہوئے، کس طرح سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مطلب بادل کے سائے کیے، اور
اور منع سلوا جیسے، اور تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، اس کے باوجود تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر حاضری کے دوران اپنی منمانی کرتے ہوئے وہاں پر ایک بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ تو اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ آگے جا کر کسی موقع پر آئے گی، کہ ایک سامری تھا، وہ جادوگر تھا کہہ لو، یا کرتب کرنے والا کہہ لیں، کہ اس نے سارے زیور جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہاں پر اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور وہ بچڑے سے کچھ اس انداز سے وہ کچھ ہول اس میں رکھے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تو اس میں سے کچھ آواز جو ہے وہ نکلتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، تو ذرا دیکھو کہ وہ تو تم سے نہ تمہاری بات سنتا ہے، نہ تم سے کلام کرتا ہے، نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے، وہ تو ایک بے جان بچڑا تھا جس کو اس نے بنا دیا، اور تم نے اس کے بہکاوے میں آ کر دنیا کا مال جو ہے، سونا زیورات جو ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دی، اور ایمان سب سے بڑی جو دولت تھی تمہارے پاس اس کو تم گوا بیٹھے، اور شرک میں تم مبتلا ہو گئے۔ تو یہ اس کی طرف، جبکہ تم جانتے تھے یہ سارا کچھ، کہ یہ سارا کچھ مطلب تم ظلم کر رہے ہو اپنی جانوں کے اوپر، اس کے باوجود تم نے ایسا ایسی حرکت کی۔ وہ یہاں پر وہ اس یہ جو اس سے پہلے ہم نے ایک پوائنٹ چھوٹا سا جو ہے وہ مس ہو گیا، کہ وہ وہ اس فرق نہ، اور جب ہم نے پھاڑا، یہ پھاڑا جو ہے، یہ جو دن تھا یا جو وقت تھا، اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام تھا جس دن یہ واقعہ آیا تھا، پیش آیا تھا، یعنی جس دن فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو۔ تو اس دن یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بابت پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور ایک حدیث میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے زندگی رہی تو میں اگلے سال میں 9 محرم کا روزہ بھی اس کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو میں 2 دن کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر اشارہ دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تو تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، سو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو روزہ رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن بعد میں پھر جب فرض روزے رمضان کے جو ہے وہ روزے فرض ہو گئے، تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ نفلی روزے میں کنورٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ضرور 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو 10 محرم کا یا عاشورہ کا جو روزہ ہے، وہ در حقیقت فرعون سے نجات کا دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور اسی سنت کو پھر، اسی روزے کی سنت کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی جاری کیا، اپنے صحابہ کے لیے بھی، اور پھر آج ہم میں سے اکثر جو ہے یہ روزہ جو ہے وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ ہماری آیت یہ چل رہی تھی کہ جو بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ اس کے بارے میں جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 ہے، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے پکڑا اور وہ ظالم ہو گئے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں بھی ہمیں اس کی ڈیٹیل ملے گی کہ کس طرح سے وہ بے جان جو بچڑا تھا سونے زیورات سے بنا ہوا، اس کی وہ عبادت اور پوجا جو ہے وہ جو شروع کر دی انہوں نے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا، اس کے باوجود ہم نے ان کو درگزر کر دیا، عنکم تم سے،
من بعد ذالک، اس کے بعد کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم گزار بن سکو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں درگزر کر دیا تمہارے لیے، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تم اللہ کی یہ نعمت یا یہ انعام جو ہے کم از کم اسی کو تم مطلب دل سے قبول کرو، اور اسی کے شکرانے کے طور پر ہی تم سیدھے راستے پر مطلب چلنے پر آ جاؤ۔ لیکن اس پر بھی وہ ناکام ہی رہے۔ اب اس کو اب معاف کیسے کیا، اس کی جا کے تفصیل جو ہے وہ ہمیں آگے ملتی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، یعنی تورات، والفرقان، اور معجزے۔ یہاں پر کچھ کا خیال ہے کہ یہ فرقان جو ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والے، فرق کر دینے والی چیز جو ہے وہ فرقان اس کو کہتے ہیں۔ اور فرقان جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے بھی ایک نام جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ تورات جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں وہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھیں۔ اس اعتبار سے یہ تورات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے بہت سارے معجزے، کیونکہ معجزات جو ہیں جو نبیوں کو ملے وہ بھی حق اور باطل کو کے فرق کو سمجھنے کے لیے، یا حق پر کھڑا جو پیغمبر ہے، نبی ہے، اس کو صحیح معنوں میں اس کو پہچاننے کے لیے اور اس کے اوپر یقین لانے کے لیے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کرتے تھے وہ معجزات جو ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کچھ ترجمے جو ہیں وہ فرقان کا معجزے سے کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی رائے یا تینوں طرح کی رائے جو ہے یہاں پر ملتی ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو تورات کتاب دی اور معجزے بھی عطا کیے، یا اس کتاب کو فرق کرنے والا بنا دیا حق اور باطل کے درمیان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سب ہدایت پالو۔ اب جس طرح سے یہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے، فرق کو واضح کرتی ہے، اسی طرح سے پچھلی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اسی طرح سے اس میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت بھی ملتی تھی، قیامت کے بارے میں بھی سارا کچھ تھا، آئندہ آنے والا نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکرے رہے، اس کے باوجود انہوں نے مطلب گمراہیاں پالیں اپنے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر۔ اب یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو درگزر کر دیا، وہ 40 دن ان کی غیر موجودگی میں جو انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اس کو کیسے معاف کیا، یا اس کو کیسے مطلب اس کا کفارہ کیسے ان کو ادا کرنے کے لیے کہا، تو اس کا ہمیں اشارہ ملے گا اس آیت میں، کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب بچھڑے کو، یہ جو بچھڑے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، یہ در حقیقت تم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، تو تم سب رجوع کرو یا تم سب توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ فقتلو، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنے ہی نفسوں کو یا اپنے ہی جانوں کو، پس تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ اور توبہ کی شرائط جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ توبہ کی شرائط جو ہے یقیناً وہی توبہ کی شرائط اس سے پہلے بھی امپلیمنٹ نافذ العمل ہوں گی، کہ نہ صرف وہ اس گناہ کو سوچ سمجھ کر اس کو چھوڑنا ہے، بلکہ پکا ارادہ کرنا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو اس سزا کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہ توبہ کی شرطوں میں یہ سارا کچھ شامل ہے۔ توبہ کی شرطیں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس استغفر اللہ کہہ دیا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ، مثال کے طور پر بس ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں اس کو دوبارہ نہیں کروں گا، اگر جہاں تک ممکن ہو اس کے نقصان کا ازالہ کرنا جو ہے وہ بھی توبہ کا حصہ ہے۔ تو اور اگر اس کے اوپر کوئی سزا اس کی بنتی ہے اس جرم کی، تو وہ سزا کو اپنے اوپر لینا وہ بھی توبہ کا حصہ ہے۔ جیسا کہ زنا کے بارے میں، شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، لیکن وہ رجم دنیا میں اس کو سزا تو ملے گی، وہ توبہ اگر کرے گا تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً معاف بھی کریں گے، آخرت میں اس کے لیے کیسے معاملات ہوں گے، لیکن دنیا کی زندگی میں اس کو وہ سزا ملنی ہے۔ جیسا کہ ایک چلتے چلتے بس تذکرہ آ جاتا ہے ذہن میں، کہ ایک
ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ زنا کر بیٹھی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پچھتائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملات ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب شروع میں اس کو کہہ لیں کہ ٹالتے رہے کچھ عرصہ تک. ایک لمبی حدیث ہے. بہرحال بالآخر جو ہے اس کے اپنے اصرار پر ہی، عورت کے اپنے اصرار پر ہی، یا اس کی بے چینی کی وجہ سے کہ میں نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں اس کی سزا جو ہے یا میں اس کا کفارہ ادا کروں تاکہ میں اس جرم سے اپنا جو ہے خلاصی پا سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا. تو رجم کرتے ہوئے جب لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی سخت سزا ہے. اگر دنیا میں زنا آج کس قدر عام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر ہم اپنے شریعت کو دیکھیں تو سب سے سخت ترین سزاؤں میں سزا جو ہے وہ زنا کی ہے. تو بہرحال تو وہ رجم کرتے ہوئے جب کسی نے پتھر مارا تو خون کی ایک فوارہ یا خون کے چھینٹے جو ہیں ایک شخص کے کپڑوں کے اوپر پڑے. تو اس شخص نے پھر بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ اس عورت کے لیے بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت نے ظاہری طور پر تو یہ رجم کی جا رہی ہے ایک گناہ کی وجہ سے، لیکن اس عورت کی توبہ جو ہے وہ اتنی بڑی توبہ ہے کہ یہ سارے مدینے کے اوپر وہ حاوی ہو سکتی ہے، یا سارے مدینے کے اوپر وہ مطلب باری ہے وہ توبہ اس عورت کی. تو جو صحیح معنوں میں ایسا کرے گا اور اپنی سزا کو بھی لے گا، یقیناً اس کے لیے ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک بہترین اجر جو ہے وہ ہوگا. لیکن توبہ کے معاملات جو ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح معنوں میں، اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. اور ریاض الصالحین میں جو توبہ کے چیپٹرز ہیں یا پوری ایک سیریز ہے، وہ بڑی اہم رہنمائی ہمیں کرتی ہے اور بڑی اتھینٹک احادیث کی روشنی میں. تو اس کو ضرور کبھی وقت ملے تو ذرا دہانی کے لیے اس کا تذکرہ کریں. بہرحال واپس آتے ہیں قوم موسیٰ کی طرف. جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ اسی طرح سے قبول ہو سکتی ہے کہ تم اپنی نفسوں کو قتل کرو. اپنے نفسوں کو قتل کرو کا مطلب کہ تم تم اپنے اندر وہ لوگ جنہوں نے تو یہ شرک کیا ہے تم ان کو قتل کرو، جو تو اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے ان کو تم قتل کر دو. اپنا یعنی کہ اپنی ہی قوم کے ایک دوسرے کے کو قتل کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ مطلب جو تو حق پر تھا اس نے جس نے وہ چھوڑا نہیں یا جس نے توبہ نہیں کی اس کو قتل کرنے کا وہاں پر حکم کیا. اور کہا جاتا ہے کہ کثیر تعداد جو ہے وہاں پر بنی اسرائیل کے جو نافرمان اور جو شرک میں جو مبتلا ہو گئے تھے ان کو وہاں پر قتل کیے گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں وہ جو جن کو قتل کیا گیا. جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی میرے سامنے تھی، شاید مس ہوگی. بہرحال پھر کبھی موقع ملے گا تو تذکرہ کریں گے اس کا. تو اس طرح سے ان کی توبہ جو ہے وہ اس طرح سے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. تم میں سے جو شرک کرنے والا ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے جو توبہ نہیں کرے گا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے رب کے تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے لیے. یعنی تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم دنیا میں سزا پا جاؤ تاکہ آخرت میں تمہارے لیے کچھ آسانیاں ہو. دنیا میں اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے، نہیں توبہ کرو گے تو آخرت میں تمہارے پاس کیسا معاملات ہوں گے. فتاب علیکم، تو اس نے رجوع کیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نر اللہ، ہم نہیں مان لائیں گے جب تک کہ نر اللہ، ہم کھلی آنکھ سے ننگی آنکھ سے دیکھ نہ لے اللہ کو، جہرتن ظاہر اپنے سامنے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گئے، 40 رات قیام کیا، پیچھے بچڑا کے انہوں نے پوجا شروع کر دی. واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی اپنی قوم کے اوپر
تو وہ قوم اب دیکھیں اس سے پہلے کتنے ان کے اوپر احسانات اللہ تعالیٰ کے، اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے بڑے بڑے معجزات، پھر بھی ان کی آنکھوں کے اوپر کیسے ناشکری کی پٹیاں جو ہیں پڑی ہوئی تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کی وحی یا جو تورات جو ہے وہ ان کے اوپر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تمہارے لیے احکامات آئے ہیں اور تمہارے لیے کمانڈمنٹس ہیں کہ اس کے مطابق تم نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ کیسے اکڑ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم تو اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا اللہ سے، وہ کہتے تھے مجھے سب کو پتا تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے وہاں پر شرط رکھ دی کہ ہم اس تورات کو تب ہی مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے کچھ سرداروں کو لے آؤ کوہ طور پر۔ تو 70 کہتے ہیں کہ 70 سردار جو ہیں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر لے کر گئے، تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اب دیکھیں کیا معاملہ کرتے ہیں یا کیسے اللہ تعالیٰ اپنا دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا۔ تو بہرحال وہ 70 لوگوں کو ان کی شرط کے اوپر لے کر گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا انہیں کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے تم نے دیکھا کہ ان کو جنہوں نے اللہ کی وہاں پر دیدار کا، کھلی آنکھ سے دیدار کا کی خواہش کا اظہار کیا، ان کی کیا حالت ہوئی کہ بجلی کے عذاب نے یا بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ جیسا کہ ہمیں اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں جا کر ملے گی، آیت نمبر 155 ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے، اور ہدایت بخشتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پھر دعا کی کہ اب ہم اس میں سے ان لوگوں نے بے وقوفی کر دی کہ وہ کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں کہ کھلی آنکھ سے دنیا کی آنکھ سے، دنیا کی نظر سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے۔ تو جب وہ 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے تو وہاں پر زلزلہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور یہاں پر بجلی کی کڑک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں وہاں پر بیک وقت جو ہے وہ منظر ہوئے کہ زلزلہ آیا شدید اور بجلی کی کڑک ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ انہوں نے تو بیوقوفی کر لی، تو کیا ان کی بیوقوفی کے پاداش میں تم ان کو ہلاک کر دے گا؟ جب تک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس سے زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، یعنی اس کڑک کے بعد جو تمہاری ساتھ معاملہ ہوا، تمہاری بےحشی یا عارضی ایک موت ہوئی، وہ یقیناً ایک عارضی موت تھی، کیونکہ دنیا سے اب دوسری موت کے بعد تو پھر قیامت کا وقت ہی ہے، تو یہ ایک عارضی موت تھی جو وہاں پر دکھنے کو ملی۔ تو پھر ہم نے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہوا، اب جن کے ساتھ ہوا وہ خود اس کے شاہد ہیں، اور صرف اکیلے حضرت موسیٰ نہیں ہے، ان کے ساتھ 70 سردار جو ہیں وہ بھی اس گواہی میں شامل ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے سامنے نظارہ ہوا، تو اس کے باوجود پھر وہ ناشکری کرتے رہے مختلف مواقع پر، جبکہ ان کے ساتھ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا شاید کہ تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ یہ بھی طور سینا میں، وادی سینا جو ہے وہاں پر جو انعامات تھے ان میں سے کچھ انعامات کا تذکرہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ دھوپ تھی، ریگستان کی دھوپ کا اندازہ جو ہے وہ آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے، پہلے دور میں بھی کس قدر وہ سخت ماحول ہوگا، وہاں پر وہ آ کر آباد ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا بادل کے ذریعے سے، تاکہ ان کے اوپر جو موسم جو ہے وہ تھوڑا سا معتدل ہو جائے۔
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، من و سلوہ کی صورت میں ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ اس کا انتظام کیا، تاکہ تمہیں زیادہ دوڑ دھوپ نہ کرنی پڑے صحرا کے ریگستان کی تپش میں، تاکہ تم آسانی سے اپنے جو خوراک جو ہے اس کا بندوبست تمہارے پاس رہے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اور تم سے کہا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی من و سلوا جو ہے وہ وہاں پر کھاؤ، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ وہاں پر 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ان کی نسبت سے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے انعامات کیے۔ اور یہ من اور سلوے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ من کے بارے میں تو دو احادیث بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ المن کی تفسیر میں سب سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر یہ ہے جو کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی، یہ مشروم جسے ہم کہتے ہیں، کھمبی جو ہے المن کی قسم ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا جو ہے وہ مدینہ کی اعلیٰ کھجور، اجوا، اجوا جنت سے ہے اور زہر سے شفا ہے، اور کھمبی یا المن جو اور کھمبی جو ہے وہ المن سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یعنی کھمبی کو بھی المن جو ہے، المن کی ایک قسم جو ہے وہ کھمبی بھی ہمیں ملتی ہے حدیث میں۔ اسی طرح سے سلوا جو ہے وہ بٹیر یا بٹیر کی مانند ایک پرندہ ہے جو کہ ان کے قریب ہی رہتا تھا، اور اس کو وہ بڑی آسانی سے پکڑ لیتے تھے، یا کچھ کا خیال ہے کہ بنا ہوا پرندہ جو ہے وہ ان کے سامنے آتا تھا جس کو وہ سمپلی اسے پکڑ کر اس کو کھا لیتے تھے، یا دوسری رائے جو ہے کہ وہ پرندے جو ہے ان کے پاس ہی رہتے تھے اور بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے، اور ان کو پھر مطلب اپنی خوراک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے صحرا میں۔ تو یہ اس طرح سے من اور سلوہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یاد دہانی کرائی کہ ذرا اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں پاک رزق میں سے کھانے پینے کے لیے مطلب عطا کیا کہ کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وما ظلموں، اور دیکھو وما ظلموا، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ سب تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہی کیا کیونکہ ہے ہی وہ ظالم تھے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آ جانے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جانے کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، اور انہوں نے وہی ظلم کی روش جو ہے وہ قائم رکھی، تو در حقیقت وہ تو ہے ہی ظالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ظلم کی روش جو ہے وہ برقرار رکھی، اور ہدایت کو قبول کرنے سے یا ہدایت کے وقت چلنے سے وہ باز رہے یا آری رہے یا اس سے وہ پیچھے ہٹتے رہے۔ تو بہرحال یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی مجلس میں بڑھیں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو حامی ناصر ہو، اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالی آسانی فرمائے، ہمارے سننے میں سمجھنے میں اللہ تعالی ہماری خاص مدد اور ہماری خاص رہنمائی کرے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آ، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ کل یہاں پر قطر میں مطلب ذی الحجہ کا روزہ ہے، یوم یوم عرفہ کا، اور اس کے بارے میں بھی ایک اختلاف ہی ہے، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا اب جیسے پاکستان میں وہ بنگلہ دیش یا مشرق کی جو ریاستیں ہیں وہاں پر ایک دن بعد اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ چلتا ہے ان کے چاند نکلنے کی تاریخ سے، تو اس میں بھی ایک بڑا کہہ لیں کہ بہت مدلل رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ در حقیقت پوری دنیا میں جب چاند نظر آ گیا تو اس کو پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ دنوں کی فرق جو ہے وہ اپنی لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ لمبی بحث ہے، تو اگر تو کیلنڈر کی تاریخ کے مطابق کریں تو کل گلف میں ہوگا یا ویسٹ میں ہوگا، اور پرسوں جو ہے وہ مشرق کے جو ریاستیں ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں وہاں پر یوم عرفہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کل کا روزے کا اہتمام کریں، کہ کل جو ہے وہ آپ لائیو نشریات بھی دیکھیں گے وہاں پر حج کی، تو بہرحال کل کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا جو ہے وہ
دیکھیں، کیونکہ یہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، یقیناً آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں. آمین. جی، اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.